کر لیتا ہوں. آپ کو لگتا ہے آپ ایک اب ایسے اسٹیج پہ ہیں جہاں آپ مطلب ٹھہراؤ آ گیا؟ ہاں بالکل ٹھہراؤ تو کافی پہلے آ گیا. ٹھہراؤ سے وہ موٹر بائک کا کیا فیز تھا آپ کا فیصل قریشی بھائی کا؟ یار وہ ہارلے ڈیوڈسن جو کریز آیا تھا اور 8-10 سال ایک آپ لوگوں کا جو رہا ہے، یہ کیا تھا؟ وہ ہے اب بھی، مجھے تو اب بھی ہے. میں بچپن سے تھا. میں نے جب اپنی فرسٹ بائک خریدی تھی تو وہ اسی طرح تھی، ایک چھوٹی سی بائک سے اسٹارٹ کیا. پھر مجھے ایک زمانے میں وہ یامہا کی ٹریلز آتی تھی، گینگ بن گیا تھا آپ لوگ. پھر اس کے بعد ہارلے کا ایک پیشن تھا، شوق تھا، وہ تو تھا ہی. تو وہ پھر ہارلے کے اوپر آئے. جب ہارلے پہ آئے تو وہ پھر ہماری وجہ سے وہ پورا ایک گروپ جو ہے نا، اس کو ایک لائف مل گئی. لوگوں کو جو ہے نا ایک موٹیویشن ملی. ہم اپنی اتنی پوسٹ اور وہ لگاتے تھے تو لوگ دیکھ دیکھ کر ہمیں گروپ میں جوائن کرتے تھے، آنے لگے. تو وہ بہت کارواں بڑھتا گیا اور پھر اتنے سارے گروپس ہو گئے. سو ایٹ ون پوائنٹ میں نے اور فیصل نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا. میں نے کہا یار پھر ایک کے ساتھ آپ چلائیں تو وہ دوسرا ناراض، دوسرے کے ساتھ چلائیں تیسرا. تو آپ یہ بھی تھا، یہ ہوتا تھا. یہ اس طرح کی چیز جب ہونے لگی، ہم نے کہا یار لیٹس ٹیک اے بریک. اور پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ بریک لیتے ہیں. اور اس کے بعد بائکس ابھی نہیں ہے ہمارے پاس، دونوں نے بیچ دی ہیں. لیکن اب بہت واپس خارش ہو رہی ہے کہ یار ہونی چاہیے. اب آپ کو چاہیے وہ بائسیکل لے لیں، وہ جو نہیں اسپورٹس والی آئی ہوئی آج کل، وہ جو 15 لاکھ کی بائسیکل ہے اور فارچونر کے پیچھے لگائی ہوتی ہے. جب تک ساؤنڈ نہیں ہے تو مزہ نہیں. اب تو الیکٹرک آ گئی ہے تو الیکٹرک میں ساؤنڈ ہی کچھ نہیں. الیکٹرک میں کیا کرنا ہے؟ تو وہ ہمیں تو ذرا وہ وائبریشن، ایڈرینلن رش، وہ والی چیز اس کے بغیر نہیں آتی. کیا بات ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں رومر آئی تھی کہ جی ارشد ندیم کی بایو پک بننے والی ہے اور اجاز بھائی فرنٹ لائن پہ ہیں، کنٹینڈر ہیں اور یہ سارا کچھ ہے. یار ہو جائے تو اچھا، میں کر سکتا ہوں. مجھے تو آفر نہیں آئی. نہیں آیا تھا. آپ 3 لوگوں کا نام آیا تھا. ایک آپ کا آیا تھا، ایک اور تھے ان کا بھی آیا تھا نام، اور ہمایوں کا بھی نام آیا تھا. I would love to do that بھائی. It will be an honor for me. کرنا چاہیے جی. جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ جی کیا دیکھ رہے ہیں، یہ جو ٹیلی ویژن پچھلے 5 سال کے اندر اتنا ڈراسٹک چینج ہوا ہے ہمارے پاس، اسپیشلی یوٹیوب کے آنے کی وجہ سے، فرام اے پروڈکشن پوائنٹ آف ویو اور فرام این ایکٹنگ پوائنٹ آف ویو. آپ کو لگتا ہے کہ آگے وہ ٹائم آئے گا کہ جہاں ہم لوگوں کو ایکٹرز کو بھی یوٹیوب کا شیئر دینا پڑے گا، یا یہی چلتا رہے گا کہ بھائی ایکٹر کو یہاں دے دیا اور چلو بھائی یوٹیوب سے پیسے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ایٹ سم پوائنٹ ریئلائز کریں گے سارے ایکٹرز. ابھی جو ہماری ابھی کی جنریشن ہے، ینگ جنریشن، دے آر ٹو بزی ورکنگ ایوری ویئر، میکنگ منی فرام دا سائٹس، برانڈز، سوشل میڈیا. تو وہ اس چیز کے اوپر دھیان نہیں دے رہے. اینڈ لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو دا اماؤنٹ آف انکم کمنگ فرام یوٹیوب. تو وہ شیئر بنتا ہے کیونکہ اس کے اوپر جب چل رہا ہے، اتنا ریپیٹ ہو رہا ہے، چل رہا ہے. یہ ہمیشہ ہی ہوا ہے ہمارے آرٹسٹ کو، یا ہمارا جو ٹیلنٹ ہے، یا ہمارا جو، میں کہتا ہوں کہ ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے، ان کو بھی شیئر ملنا چاہیے. اسی طرح گرو کرے گی نا انڈسٹری. تو یہ تو کوئی جو پہل کرے گا، کوئی کسی چینل کو کرنی چاہیے. میں نے سنا تھا ایک چینل نے ارادہ کیا ہے کہ سرٹن نمبر آف ویوز جب آ جائیں گے تو اس میں سے پھر ہم شیئرنگ دیں گے ہر ایک کو، جیسے ٹیکنیکل سے لے کے جیسے بیک اینڈ ڈیلز ہوتی ہیں کہ بھائی ایک سرٹن نمبر جب آپ کراس کریں گے آپ کو بیک اینڈ ملے گا، پھر آپ ایک کراس کریں تو آپ کو بیک اینڈ. یہ ہونا چاہیے بیکاز آپ دیکھیں یوٹیوب کی انکم کی وجہ سے اسکیل کتنا بڑا ہو گیا ڈراموں کا. اب ڈرامہ جو ہے وہ پہلے جس اماؤنٹ میں بنتا تھا، اب اس سے میرے خیال میں 5 ٹائمز زیادہ کاسٹ چلے گی، مے بی مور. 10-15 کروڑ کا تو سیریل آرام سے. ہاں، تو پہلے ہوتا تھا کہ 10-12 لاکھ روپے کی ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کرنا ہوتا تھا. اب جو ہے وہ 30-40 لاکھ پر ایپیسوڈ چلا گیا ڈرامہ. نہیں، یہ تو آپ بڑا ماڈسٹ بتا رہے ہیں. اب تو اگر ہاں مطلب بتا رہا ہوں اسکیل کتنی جلدی چینج ہو گیا. اینڈ اٹس آل بیکاز آف دا یوٹیوب ارننگس. OST کے بھی شوٹ ہوتا ہے، پھر شادی کا اگر کوئی سین ہے تو پراپر شادی کا ایک سیٹ پورا، جیسے ویڈنگ ہوتی ہے اس میں پورا ڈیکور ہوتا ہے، کھانا پینا، اس طرح وہ پورا ایک سیٹ اپ بنتا ہے. تو وہ ایکسپینسز ظاہر ہے، وہ کاسٹ بھی اس کی بڑی ہے تو اس کی ارننگ بڑی ہے تو اسی وجہ سے کاسٹ بھی بڑی ہے. تو اسکیل بڑا اچھا ہو گیا ڈراموں کا. فلم سے زیادہ ڈراموں کے اوپر کاسٹ آنے لگی. اب فلم کا ایک لمیٹڈ بجٹ کے اندر بنانی ہوتی ہے کہ بھائی اس سے اوپر گئے تو رسک ہوگا، لیکن ڈرامے میں آپ کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جا سکتے. آپ نے ڈرامے زیادہ پروڈیوس کیے مگر فلم کی طرف آپ نہیں آئے. فلم میں نے پروڈیوس تو نہیں کی. فلم میں نے ایک کی تھی، اور نہیں اس کے علاوہ ایک اور کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ لودھی، اس پہ بھی آئیں گے ابھی ہم لوگ. اس کے علاوہ میں نے ایک
فلم اور کی ہے جو کہ بہت اچھی ہے, ایک 21-22 سال کے لڑکے نے بنائی تھی, اور بڑا ایموشنل سا سبجیکٹ ہے. ایک سٹوری ہے, چترال سے آگے آپ چلے جائیں وہاں کیلاش کے اوپر وہ فلم بنی تھی. تو وہ اس میں کہ وہاں پہ پہلے ٹورسٹ بہت ایکٹیویٹی ہوتی تھی, ٹورسٹ گائیڈ کی اسٹوری ہے. تو پھر ایک دم وہ ٹورزم کا جب کام ختم ہوا تو وہ اس کی بیوی کو کینسر ہو جاتا ہے, اور وہ کس طرح سے اس کے پاس سروائیول کے پیسے نہیں ہوتے. تو وہ ایک بڑی مزیدار ایموشنل بچوں کے ساتھ ایک اسٹوری ہے, بہت زبردست فلم ہے. وہ میں آپ کو اس کا دکھاؤں گا, میرے پاس کچھ ہوگا ابھی پورشن. تو وہ آئی واز لوکنگ فارورڈ, لیکن سمہاؤ پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے انتظار میں, لیکن وہ آگے خیر اب نئی چیزیں کر رہا ہے, میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں. مگر آپ نے شوٹ کر لی ہوئی ہے؟ ہاں, وہ شوٹ کافی عرصہ ہو گیا, 3-4 سال سے شوٹ ہوئی ہے, مگر ریلیز نہیں ہوئی. اس کے کچھ مسئلے مسائل. چلے اللہ خیر کرے. نہیں مطلب ساؤنڈز ویری انٹرسٹنگ. سوشل میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا از اے نیڈ ہمارے پروفیشن میں. اب تو یہ ہے, ضروری ہے. سوشل میڈیا سے آپ کو جو ہے نا وہ یہ کیا, وہ آپ کو مطلب ریٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا اس سے. وہ ایک تو وہ اب ضروری بھی ہے, اس کے اوپر آپ کو ایکٹیو رہنا ضروری ہے. دیٹ برنگز یو بزنس, دیٹ برنگز یو ورک. تو وہ اس کے اوپر ایکٹیو رہنا ضروری ہے. وقت کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ ضروری ہوتی ہیں, کہ دیر از نو ہارم ان اٹ. کیا چینج کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جلدی؟ ہاں, میں کر لیتا ہوں, میں اڈیپٹ کر لیتا ہوں سچویشن کے ساتھ. اور مجھے لگتا ہے کہ جو چیز جس طرح آ رہی ہے, ٹرینڈ کر رہی ہے, تو اس میں آپ کو اگر آپ اس کو کسی طرح اس کا ایک پکڑیں گے نہیں نا, اس کی کسی ٹیل کو, تو پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ایڈجسٹ ود whatever is happening around you, so you have to keep an eye. And تو آپ نے دیکھا ہوگا میری جو شوبز میں بھی دوستی ہیں, وہ سارے اس وقت کے جو ینگ ایکٹرز ہیں ان سے بہت زیادہ ہیں. سو آئی گیٹ along with جین زیز اور پھر جین الفاز. اچھا, یہ جو ایک سب ایکٹرز کہتے ہیں کہ یار جو اجاز کا روٹین ڈسپلن ہے نا, اف سخت ہے کہ بھائی یہ اس ٹائم پہ ہوگا, کھانا گھر سے آئے گا, اور اگر کھانا آئے گا تو وہ بھی لیگ پیس دھلا ہوا ہے, دہی کا ڈبہ, وہ باجرے کی روٹی. اور عائشہ عمر کہتی ہے کہ مجھے ڈسپلن میں لانے میں اجاز بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ کہاں سے آیا تھا؟ مطلب کوئی نیوٹریشن کا کورس کیا تھا آپ نے, یا خود ہی؟ یار نیوٹریشن کا کورس میں نے نہیں کیا, یہ بھی مجھے یوں سمجھ لیں کہ میرے والد صاحب سے انہیریٹنس میں ملی یہ چیزیں. وہ بھی بہت ڈسپلنڈ آدمی تھے, بہت آرگنائزڈ انسان تھے, اور وہ کھانے پینے کے معاملے میں نا ان کی بھی ایک بڑا شوق تھا ان کو ریسرچ کر کے کہ یار یہ چیز کھاؤں گا تو یہ ایسے ہوگا. تو وہ مجھے ظاہر بتاتے رہتے تھے چیزیں, تو وہاں سے مجھے وہ نیچرلی شوق ڈیولپ ہوا. اب ہوتا کیا ہے کہ میں وہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر بہت اسٹڈی, ایک ریسرچ پوری کرتا ہوں کوئی بھی نئی چیز شروع کرنے سے پہلے,